السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ وسوسے آتے ہیں کہ مدنی مذاکرے میں اگر جاؤں گا تو وہاں ڈرائیں گے، توبہ کرائیں گے۔ اب جس کا ذہن ہی یہ بن گیا ہو کہ گناہ چھوڑنے ہی نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے کہ مجھے بدلنا ہی نہیں ہے یا مجھے سدھرنا ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ، یہ تو میں نے بعضوں کو دیکھا ہے کہ ان کو اگر مشورہ دیا جائے نا کہ آپ اپنے کچھ پھولا ٹیسٹ کروا لیں، شوگر ٹیسٹ کروا لیں، کولیسٹرول ٹیسٹ کروا لیں، لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا لیں، کبھی کبھار سے بولتے کہ یار ہم نہیں کرواتے، اب نہیں کرواتے، یا پھر کچھ نکل آیا تو پرہیزیاں کون کرے گا؟ اب میں سائل سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ٹیسٹ نہ کروائے اس خوف سے کہ کچھ نکل آئے گا تو اب ٹیسٹ نہ کروانے سے جو چیز اس کے اندر ہے کیا ختم ہو جائے گی یا زیادہ تیزی سے اس میں اضافہ ہوگا؟ ٹیسٹ کروائے گا اور کچھ نکلا اور انیشل اسٹیج ہے تو اس پر کنٹرول کرنا آسان رہے گا، اور جب وہ نہیں ٹیسٹ کروایا تو بھئی یہی مشہور ہوگا کہ یار یہ سویا تھا تو سویا رہ گیا، راتوں رات ہارٹ فیل ہو گیا، ہوتا ہے نا سر؟ بعض لوگ یار بھلا چنگا تھا، اس کو تو کچھ بھی نہیں تھا اور یہ ہارٹ فیل ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں تھا، بہت کچھ تھا، اس کے اندر بہت کچھ جمع ہو گیا تھا اس کے خون میں جو وہ دل کی نسیں بند کرتا ہے، تو اس نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی، تو کچھ بھی نہیں تھا اس کو اور چلا گیا۔ یہ دنیا کہتی ہے، حالانکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تھا جب ہی گیا۔ اسباب تو ہوتے ہیں نا، تو اس لیے مطلب یہ واقعی وسوسہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں کوئی کسی کا نام نذیر ہے؟ نذیر، ہاتھ کھڑا کریں، کون کون نذیر ہے؟ ایک بھی نہیں ہے نذیر بھائی؟ ایک ہے، ایک ہے، ایک تو ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ یہاں بھی ہے کوئی نذیر۔ نذیر کے معنی کون بتائے گا؟ پیچھے تو زوردار آواز آئی، یہاں بھی کچھ اسلامی بھائی جانتے ہیں نذیر کے معنی کیا ہے؟ جی یہاں بھی کافی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ہاں، کئی ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے نذیر کس کا نام ہے؟ یعنی یہ نسبت کس کی ہے؟ یہ نام ان کا نام ہے جن کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے۔ نذیر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اور نذیر کے معنی بھی بتانے والوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے ماشاءاللہ۔ نذیر کے معنی ہے ڈرانے والا۔ تو جس رسول نذیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو ڈرانے والے ہیں۔ کیا خیال ہے اب؟ شیطان نے کتنا بڑا مطلب داؤ چلا ہے کہ یار یہ ڈراتے ہیں، تو یار یہ ڈراتے ہیں تو جس کا کلمہ پڑھا اس کی سنت ہی تو ادا کر رہے ہیں، کوئی نیا کام تو نہیں کر رہے، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں ہے الگ سے کر رہے۔ اگر ڈراتے ہیں تو اللہ کرے کہ ہم ڈرنے والے بن جائیں، ہمارا ڈر اڑ گیا، ڈرتے نہیں ہے۔ اور ہر نبی نے ڈرایا، تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا ہم کو۔ اللہ کرے کہ ہم ڈریں۔ اور خوف خدا کا نام تو سب نے سنا ہوگا، یہ لفظ تو خوف کے معنی ڈر، یعنی اللہ سے ڈرنا۔ تو خوف خدا تو یہ تو اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ یہ نعمت حاصل تھی، خوف خدا، اللہ تعالی کا خوف۔ ہر نبی خوف خدا کا حامل تھا، سبھی کو خوف خدا۔ کوئی اس وقت تک ولی ہو نہیں سکتا جب تک اس کے اندر خوف خدا نہ آئے، بلکہ
ہر مسلمان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتا ضرور ہے۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اسی لیے تو ہیں کہ اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہوگا اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نہ بابا، ڈر لگتا ہے، ہم ہیں تو مسلمان۔ تو یہ شیطانی وسوسہ میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، کہ یہ مطلب یہ نہیں کہ ہم کو ڈراتے ہیں اور مطلب وہ توبہ کا بولتے ہیں، تو توبہ کا یہ کیا بولیں گے؟ وہ تو خود قرآن فرما رہا ہے۔ دیکھیے پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 31، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ، فلاح پاؤ یعنی کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222، ان اللہ یحب التوابین۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ اسی طرح بہت ساری آیات مبارکہ ہیں کہ جو توبہ کی ترغیب دے رہی ہیں۔ تو اب اگر یہاں مدنی مذاکرے میں توبہ کروائی جاتی ہے تو یہ بھی حکم قرآنی پر ہی عمل ہو رہا ہے، ڈرایا جاتا ہے، تو یہ تو نبوت کا منصب ہے، اسی کے فیض سے اب ہر مسلمان جو بھی نیکی کی دعوت دے گا وہ ڈرائے گا کہ نماز نہیں پڑھو گے تو یوں ہوگا، روزہ نہیں رکھو گے فرض روزہ تو یوں ہوگا۔ جیسے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دے تو اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ، اس پر نام لکھ دیا جائے گا اس کا، جس سے وہ داخل ہوگا جہنم میں۔ تو یہ تو حدیثوں میں مضامین ہے۔ تو دعوت اسلامی والے یا مدنی مذاکرے والے اپنی طرف سے کائے کو ڈرائیں گے؟ تو یہ سب شیطانی اسپیڈ بریکر ہیں، ان کو آپ کود جائیے، پھاند جائیے، اس کو ہٹا دیجیے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے لبیک کہنے والے ہیں، 80 منن والے ہیں، سوچن والے نہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ جو ہمارے اسلام نے فرمایا ہم نے ماننا ہے، ہم نے سوچنا نہیں ہے۔ سوچن والے جو نے یہ ڈوب جائیں گے، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو عشق الہی اور عشق مصطفی ہمارا سرمایہ ہے، اور ہم نے آنکھیں بند کر کے اللہ اور رسول کے احکام ماننے ہیں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے صاحب بھائیو، واقعی وہ اصل گناہ جب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا تو اس طرح کی کیفیت دل کی ہو جاتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ نصیحت قبول کرنے کے لیے وہ راضی نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی بندہ مومن گناہ کر لیتا ہے تو اس کے قلب یعنی دل پر ایک سیاہ نقطہ، بلیک پوائنٹ لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالی سے طلب مغفرت کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ کرتا رہے تو یہ سیاہی، یہ کالک بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ بس یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے بھی اس طرح فرمایا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ حنفیوں کے بہت بڑے امام حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں، اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں، دل کے سیاہ
یعنی کہ دل کے کالے پڑ جانے سے مراد یہ کہ اس کے دل کا نور بجھ جائے گا، اس کی چشم بصیرت، آنکھوں کی نظر اندھی ہو جائے گی۔ علم نافع، نفع دینے والا علم، آخرت کے لیے جو بہتریاں دینے والا علم، علم نافع اور حکمت کی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ اپنے آپ اور دیگر لوگوں سے دل میں شفقت اور رحمت ختم ہو جائے گی، اور گناہ کرنے اور لوگوں کو اذیت دینے پر جرأت، فتنے اور ظلمت کے آثار اس کے دل پر قائم ہو جائیں گے۔ تو یوں مطلب گناہ کر کر کے بندہ جو ہے وہ دل اس کا سخت ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نیکی کی طرف وہ آنے سے کتراتا ہے۔ جیسے سوال میں ہے کہ یہ توبہ کروائیں گے، ہم کو ڈرائیں گے، تو ہم نے تو سدھرنا ہی نہیں ہے، یہ ذہن بنایا ہوا ہے۔ تو اب سدھرنے کا ذہن بنائیں یا نہ بنائیں، مرنا تو پڑے گا۔ سب سے بڑی لگام جو ہے نا، یہ حقیقت میں موت کا تصور، اور اس کے بعد والا جو پیریڈ ہے نا، وہ سب سے بڑا مطلب ہماری اصلاح کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم موت کو یاد کرتے رہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نرمی سے محروم رکھا گیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، جس پر رب مہربان ہوتا ہے اسے نرم دل بنا دیتا ہے، جس پر رب کا قہر ہوتا ہے اسے سخت دل کر دیتا ہے۔ سخت دل میں کسی کا وعظ اثر نہیں کرتا۔ وعظ مانے نصیحت، جس کا دل سخت ہو گیا اس پر اب کسی کی نصیحت اثر نہیں کرتی، یعنی وہ کتراتا ہے، بھاگتا ہے نصیحت سے۔ ناصحہ یعنی اے ناصح، ناصح مانے نصیحت کرنے والا۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آنسو دلوں کی سختی کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دلوں کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور عیب زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ کثیر ہوتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے، ایسے کچھ لوگ تھے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ ان میں کسی سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہتا ہے، اور کوئی خوف الہی سے گر جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک اور شعور دیا گیا، سمجھ دی گئی، عقل دی گئی، حواس قوی ہیں، اس کے احساسات مضبوط ہیں، عقل کامل ہے، دلائل ظاہر ہیں، عبرت و نصیحت کے مواقع موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی اطاعت اور بندگی کی طرف نہیں آتا۔ کاش ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھل جائیں، ہم بھی نیک بن جائیں۔ ایک دن حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ واز فرما رہے تھے، ایک آیت کی تفسیر آپ نے وہ دوران بیان فرمائی۔ جو کہ پارہ 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے، تو اس کی آپ تفسیر بیان فرما رہے تھے اس وقت۔
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ترجمہ کنزول ایمان. کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ آپ نے اس قدر مؤثر بیان فرمایا کہ لوگوں پر گریا طاری ہو گیا، نہ رونا دھونا مچ گیا. ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا سیدی، یعنی اے میرے سردار، بے شک اے میرے سردار، کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسے فاسق و فاجر کی توبہ قبول کرے گا جب میں توبہ کروں؟ سیدنا شیخ حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کرے گا. تو وہ نوجوان جن کا نام عتبۃ الغلام تھا، انہوں نے جب یہ بات سنی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا، پیلا پڑ گیا، سارا بدن تھر تھر کانپنے لگا، چیخ ماری اور غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے. جب ہوش آیا تو حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے قریب آ کر کچھ عربی اشعار پڑھے. ایا شاب لرب العرش عاصی اتدری ما جزاء ذوی المعاصی. اے رب العرش جل جلالہ کی نافرمانی کرنے والے نوجوان، کیا تو جانتا ہے کہ گناہگاروں کی سزا کیا ہے؟ سعیر للعصاة لها سفیر وغیظ یوم یؤخذ بالنواصی. نافرمانوں کے لیے گرجنے والا جہنم ہے جس میں گرج ہوگی، اور جس دن پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے اس دن غضب ہوگا. فَإِن تَصْبِرْ عَلَى النِّيرَانِ فَاعْصِهُ وَإِلَّا كُنْ عَنِ الْعِصْيَانِ قَاصِي. پس اگر تو جہنم کی آگ پر صبر کر سکے تو نافرمانی کر لے، ورنہ نافرمانی سے دور ہو جا. وَفِيمَا قَدْ كَسَبْتَ مِنَ الْخَطَايَا رَهِنْتَ النَّفْسَ فَاجْهَدْ فِي الْخَلَاصِ. تو نے جو گناہ کیے ہیں ان میں تو نے اپنے نفس کو پھنسا دیا، تو اب نجات کے لیے کوشش کر. عتبۃ الغلام علیہ رحمت اللہ السلام پر ایک تاری تھی. جب افاقہ ہوا کہنے لگے اے شیخ، کیا مجھ جیسے کمینے کی توبہ بھی رب رحیم عز و جل قبول فرمائے گا؟ سیدنا شیخ حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ عز و جل اپنے گناہگار بندے کی توبہ اور معافی قبول فرماتا ہے. یہ سن کر حضرت سیدنا عتبۃ الغلام علیہ رحمت اللہ السلام نے 3 دعائیں کی. نمبر 1، اے میرے اللہ، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی اور میرے گناہ معاف فرما دیے ہیں تو مجھے ایسی فہم یعنی عقل اور سمجھداری اور یادداشت یعنی قوت حافظہ عنایت کر کہ علوم دین اور قرآن کریم سے جو سنو یاد ہو جائے. نمبر 2، اے اللہ مجھے پرسوز آواز کے اعزاز سے نواز کہ اگر کوئی پتھر دل بھی میری قراءت سنے تو اس کا دل موم ہو جائے. نمبر 3، اے اللہ رزق حلال عطا فرما اور وہاں سے روزی دے کہ جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو. اللہ تعالی نے ان کی تمام دعائیں قبول فرمائیں. ان کا حافظہ خوب مضبوط ہو گیا. جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو ان کی تلاوت سن کر گناہگار تائب ہو جاتے، توبہ کر لیتے. ان کے گھر میں روزانہ سالن کا ایک پیالہ اور 2 روٹیاں رکھی ہوتی، اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون رکھ جاتا ہے. اسی حالت میں یعنی کہ اچھی زندگی میں، نیکیوں بھری زندگی میں ان کا انتقال ہوا. یہ بہت بڑے ولایت کے منصب پر فائز ہوئے مشہور ولی اللہ ہیں. جو مذہبی طبقہ ان کو پتا ہوتا ہے، ان کی کتابوں میں ایک سے ایک واقعات ملتے ہیں.
اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جو اس کے کرم پر امید رکھ کر اس کی طرف بڑھتا ہے تو رحمت آگے بڑھ کر اس کے گلے لگا لیتی ہے۔ حضرت سیدنا جعفر بن حرب رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے بہت مالدار شخص تھے، اور اسی کے بل بوتے پر بادشاہ کے وزیر بھی بن گئے، اور لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ ایک دن آپ نے کسی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ یہ سن کر انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا، اے میرے پروردگار کیوں نہیں؟ آپ بار بار یہی کہتے جاتے اور روتے جاتے، پھر اپنی سواری سے اتر کر اپنے کپڑے اتارے اور دریائے دجلہ میں چھپ گئے۔ ایک شخص جو آپ کے حالات سے واقف تھا دریائے دجلہ کے قریب سے گزرا تو آپ کو پانی میں کھڑے ہوئے پایا، چنانچہ اس نے آپ کو قمیض اور تہبند دیا۔ آپ نے ان کپڑوں سے بدن ڈھانپا اور پانی سے باہر تشریف لائے، لوگوں سے ظلمن لیا ہوا مال واپس کر دیا، اور جو بچ رہا صدقہ کر دیا، اور پھر علم حاصل کرنے اور عبادت کرنے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے انتقال فرمایا۔ اللہ کی رحمت جس پر ہو جائے تو اس کو توبہ کی سعادت مل جاتی ہے، اور جس کا نصیب پھوٹا ہوا ہوتا ہے وہ ایسی محافل میں آتا نہیں ہے، ایسے مقامات پر اس کے قدم اٹھتے نہیں ہیں۔ اس کو یہ وسوسے آتے ہیں کہ یار یہ تو توبہ کروا دیں گے، یہ تو ہم کو یوں بولیں گے یہ بھی چھوڑ دو، وہ بھی مت کرو، یہ گناہ ہے، وہ حرام ہے۔ تو یار نہیں یار، اپنے کو سدھرنا نہیں ہے۔ یہ خدا کی قسم شیطان کا بہت برا ہتھیار ہے۔ جو ایسا سوچتے ہیں یہ بہت خسارے میں مرنے کے بعد پھر ایک بھی نہیں چلے گی، بہت پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے جو کچھ کرنا ہے نا ابھی کر لیجئے۔ پارہ 17 کی ابتدائی آیت، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ ترجمہ کنز الایمان، لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت لکھا ہے، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں اگرچہ اس وقت کفار قریش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن لفظ الناس میں عموم ہے اور اس سے تمام لوگ مراد ہیں۔ نیز یہاں قیامت کے دن کو گزرے ہوئے زمانے کے اعتبار سے قریب فرمایا گیا، کیونکہ جتنے دن گزرتے جاتے ہیں آنے والا دن قیامت سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ صراط الجنان میں یہ لکھا ہے کہ لوگوں نے دنیا میں جو بھی عمل کیے ہیں اور ان کے بدنوں، ان کے جسموں، ان کے کھانے پینے کی چیزوں اور ان کے ملبوسات یعنی پہننے کے کپڑوں میں اور ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے حساب کا وقت یعنی روز قیامت قریب آ گیا ہے، اور اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں انہوں نے کیا عمل کیے۔ آیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اس کے دیے ہوئے حکم پر عمل کیا، اور جس چیز سے اس نے منع کیا اس سے رک گئے، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی؟ اس سنگین صورتحال کے باوجود لوگوں کی غفلت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کیے جانے سے اور قیامت کے دن پیش آنے والی عظیم مصیبتوں اور شدید ہولناکیوں سے بے فکر ہیں، اور اس کے لیے تیاری کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور انہیں اپنے انجام کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، اس
آیت مبارکہ میں اگرچہ کفار کی روش بیان کی گئی ہے، لیکن افسوس فی زمانہ مسلمانوں میں بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے غفلت بہت عام ہو چکی ہے، اور آج انہیں بھی جب نصیحت کی جاتی ہے اور موت کی تکلیف، قبر کی تنگی، قیامت کے ہولناک کی حساب کی سختی اور جہنم کے دردناک عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، تو یہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے بجائے منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ انہیں بوریت ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے، ایسی باتیں بھاتی نہیں ہیں۔ ان کا جی چاہتا ہے کہ چٹکلے سنیں، ان کا جی چاہتا ہے کہ بس مذاق مسخریاں ہوتی رہیں، گانے بجتے رہیں، موسیقی کی دھن چلتی رہے اور اس پر بس وہ بدمستی ہم پر طاری رہی ہے۔ ایسی باتیں ان کا سننے میں دل گھبراتا ہے۔ یہ مریض ہے، مریض کو غذا اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ جو گناہ کا مریض ہوتا ہے اس کو روح کی غذا اچھی نہیں لگتی، یہ گھبراتا ہے۔ شیطان بولتا اٹھ چل، یہاں کہاں پھنس گیا؟ تو مولویوں کی باتیں، ارے نادان، جس نبی پاک صاحب دولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ بھی تو داڑھی والے ہیں۔ اگر داڑھی والا ہونا مولویت ہے تو یہ بھی داڑھی والے ہیں۔ اگر امامہ ہونا مولویت ہے تو امامے والے آقا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اگر زلفیں بڑھانا یہ مولویت ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گیسو بھی تھے۔ سادہ لباس ہونا یہ اگر مولویت ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لباس ذرا تصور میں دیکھیں کیسا تھا۔ یہ ڈیزائننگ تھی جو آج کل ہے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ہوش میں آئیے اور غور کیجئے، جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اسی کا تو پیغام ہم سن رہے ہیں۔ کون سی نئی بات سن رہے ہیں یا کون سا کوئی الگ بات سن رہے ہیں یا کسی اور مذہب کی بات سن رہے ہیں؟ ہم نے جس اسلام کو قبول کیا اسی اسلام کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو اس سے دل گھبرائے تو لاہور شریف پڑھ کر وہ شیطان کو دفع کرنا چاہیے کہ میری اصل لائن تو یہی ہے اور اسی ٹریک پر چل کر تو میں نے جنت میں جانا ہے اور وایا مدینہ جانا ہے، تو مدینے والے کی سنتیں اپناؤں گا تو یوں تو پھر میں جنت میں جاؤں گا، ورنہ تو کسی اور کا طریقہ اپناؤں گا تو جنت سے بھٹک گیا تو میرا ہوگا کیا؟ آہ کسے